حقیقت یہ ہے کہ جو فتنہ ایک مرتبہ امت میں آ جاتا ہے وہ مکمل ختم نہیں ہوتا، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں۔ تو جب فلسفہ ترجمہ ہو کر ہماری صفوں میں آیا تو اعتزال نے جنم لیا، اور پھر اس کے رد عمل کے طور پر متکلمین آئے، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ اس دور میں معتزلہ، جدید نیو معتزلہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ پہلے ہی سے موجود ہیں، اور اب وہ بڑی شد و مت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ جو مختلف مغربی یا مشرقی جامعات میں جو اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں آپ کو ایسے لوگ بڑی تعداد میں مل جائیں گے جو فخریہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم معتزلہ ہیں یا معتزلی فکر سے ہم متاثر ہیں، اور اب اس اعتزال کا احیاء ہونا چاہیے جس کو ایک زمانے میں ختم کر دیا گیا تھا، نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ اور چونکہ اعتزال یا معتزلہ کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ نقل عقل کے تابع ہے، عقل کی بنیاد پر ہم یہ طے کریں گے کہ نقل کے معنی کیا ہیں۔ یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ مسلم مفکرین میں سرایت کر رہی ہے، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر وہ مغربی تہذیب اور قرآنی اور حدیثی تعلیمات کے درمیان توافق کی راہ نکال رہے ہیں۔ ایک ٹرم ہے، اصطلاح، اس کو کہتے ہیں ہرمینوٹکس، قرآنک ہرمینوٹکس۔ یہ اصل میں بائبل کی ایک ٹرم ہے، اور اس کو ڈاکٹر فضل الرحمان ایک صاحب گزرے ہیں یونیورسٹی آف شکاگو میں، انہوں نے بائبل سے قرآن میں انٹروڈیوس کرایا، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر محض لغت کی بنیاد پر کی جائے، اور کسی بھی لغوی معنی کو اختیار کر لیا جائے، چاہے وہ بعید ہو یا قریب ہو، اس میں سنت کو اور حدیث کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ ساتھ میں نہ صرف یہ کہ قرآن کے لغوی معنی کو، بلکہ اس لغوی معنی کو اختیار کیا جائے جو عرف سے اور مقامی معاشرے سے موافق ہو۔ تو یہ قرآنک ہرمینوٹکس کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ مغربی تہذیب میں اور اس کے پروردہ جو مسلم مفکرین ہیں، وہ قرآنک ہرمینوٹکس کو بڑی شد و مت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، مثلاً اس وقت 2 تفسیریں ایسی آ چکی ہیں۔ ایک تفسیر جو اسی ہرمینوٹکس کے اوپر مبنی ہے، ایک تفسیر ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام ایک فیمنسٹ ریلیجن ہے، ایک نسوانیت پسند مذہب ہے، اور فیمنزم ایک پورا فلسفہ ہے جس میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری تفسیر ہے جو اس سے خطرناک ہے، جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام ہم جنس پرستی کے خلاف نہیں ہے، ہم جنس پرستی کو قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور یہ ساری ان سب کی جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ العقل فوق النقل۔ جو ہمارا طرز عمل ہے وہ اس کے بالکل الٹا ہے کہ النقل فوق العقل، کہ ہم عقل کو استعمال کریں گے، لیکن جہاں ایسا تعارض ہو جائے نقل اور عقل کے درمیان تو ہم نقل کو ترجیح دیں گے، اور اس کی تیاری اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے تیاری معتزلہ کے مقابلے میں متکلمین نے کی تھی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو اس زمانے کے فلسفے کو پڑھ لیا جائے تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو، اور اس کے بعد پھر جدید فلسفے کو پڑھا جائے۔ بنیاد وہی ہے، الفاظ بدلے ہیں، اصطلاحات بدلی ہیں، مثالیں بدلی ہیں، بنیاد وہی ہے۔ بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو پھر جدید اعتزال کا مقابلہ بہت آسان ہوگا۔